بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے نون لیگ کہتی تھی کہ فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے اور ہمیں انصاف ملے گا۔ اب نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں اور نواز شریف کے آنے سے پہلے کہا یہ گیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک حفاظتی ضمانت دائر کریں گے۔ حفاظتی ضمانت ملنے سے وہ اپنے جلسے کریں گے، اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر اپنا سرنڈر کر دیں گے۔ اور اندر سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ان کے اپنے اتحادی نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ڈیل کے تحت پاکستان آ رہے ہیں۔ ڈیل کس کے ساتھ ہوئی ابھی تک ان کا نام سامنے نہیں آیا۔ سپریم کورٹ سے جسٹس فائز عیسیٰ سے خبر آئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے اچھی نہیں ہے، اور یہ نون لیگ پارٹی میں جتنے بھی اتحادی ہیں وہ سب کو اپنی اپنی پارٹیوں کے وہ ان کی جان کو لالے پڑے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اعلان کیا کہ نواز شریف صاحب جیسے ہی پاکستان آئے پہلے ان کو ہتھ کڑی لگائی جائے، انہیں جیل میں ڈالا جائے، باقی بعد میں ان کے سارے معاملات دیکھے جائیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ دسمبر 2022 میں لاہور میں ایک تنازع ہوا تھا۔ تنازع یہ تھا کہ پنجاب کے بار کونسلر کے ایک ممبر تھے رانا آصف ایڈوکیٹ، ان کی لڑائی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے جو بدتمیزی کی اس پر انہیں توہین عدالت لگائی گئی، اس پر پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے جاتی رہی لیکن وہ فرار ہو جاتے، پولیس ان کی گرفتاری ناکام رہی۔ یہ معاملہ پھر چلا جاتا ہے سپریم کورٹ اسلام آباد۔ اس کیس کو سننے کے لیے جج تھے طارق مسعود صاحب، جسٹس طارق مسعود صاحب، وہ اس وقت کے سینئر جج تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ طارق مسعود صاحب وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے دائیں جانب بیٹھتے ہیں۔ 3 ممبر بینچ تھا، اس کو طارق مسعود صاحب ہیڈ کر رہے تھے۔ وکلا کا خیال یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ سے ریلیف لے لیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس وقت پنجاب کے بار کونسل کا مسئلہ تھا، عدالت جو ہے وہ وکیلوں کو ایک سبق سکھانا چاہتی تھی۔ اب اس میں جو ایک ٹوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ نون لیگ کے گلے پڑتا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت سردار طارق مسعود صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی سزا یافتہ شخص ہوگا وہ پہلے جیل میں جائے گا، اس کے بعد اس کی کوئی درخواست بنے گی یا اس کو ریلیف دے دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے وکیل جو کوئٹہ میں جو معاملہ ہوا تھا وہاں بھی یہی ہوا تھا کہ پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، اس کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ کیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ سردار طارق مسعود صاحب نے اس وقت جو اصول قائم کیا تھا، جو بھی شخص ہوگا وہ پہلے عدالت میں سرنڈر کرے گا، پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ سے نواز شریف صاحب سزا یافتہ بھی ہیں اور عدالت سے مفرور بھی ہیں۔ جیسے کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب میں ابھی پہنچے ہوئے ہیں، 7 دن کا وہاں پہ ان کا قیام ہے۔ 7 دن کے بعد اگلے ہفتے وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ نون لیگ پارٹی کا ایک ہی اس وقت کمپین چل رہی ہے کہ میاں جدو آوے گا لگ پتہ جاوے گا۔ ایسا کون سا کام رہے گا جو میاں صاحب آ کے کریں گے جو باقی پارٹیوں کو یا عوام کو پتہ لگے گا؟ اس سے پہلے تو انہی کی حکومت تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، 16 ماہ انہوں نے حکومت کی۔ نواز شریف نہیں تھے، ان کا چھوٹا بھائی تھا۔ اللہ تعالیٰ کہ ان کی حکومت ہونے کے باوجود بھی یہ شخص پاکستان نہیں آیا، اس کے جو بھی کیسز سے وہ اس پہ انہوں نے وہ خارج نہ کروا سکے۔ ایسا کون سا جو عمل ہے جو یہ پاکستان میں آئیں گے، آ کر یہ اپنے معاملات کلیئر کر کے حکومت سنبھالیں گے اور یہ جلسہ وغیرہ کر کے اپنی یہ کمپین بھرپور طریقے سے کمپین کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ عوام ان کو قبول کرے گی، کیونکہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا، جو ہمارے پاکستان کے ساتھ کیا، ہمارے قوم کے ساتھ کیا، ہماری معیشت کے ساتھ کیا، ہماری سیاست کو انہوں نے جو ہماری سیاست کے ساتھ ایسا کیا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ آگے مطلب کہ حکومت میں آئیں گے۔ ایک اور آپ کو خبر بتاتے چلیں کہ آج پیشی کے جیسے پیشی ختم ہوئی تو مریم اورنگزیب صاحبہ عدالت کے باہر آتی ہیں اور وہ بیان دیتی ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی قوم کے لیے آخری امید کے کرن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں بتائیں نواز شریف صاحب ہمارے لیے ایک آخری امید کی کرن کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے ایسا کون سا کام کیا جس کے لیے ہم ان کو اپنی آخری امید کی کرن مانیں؟ بلکہ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ دوبارہ پاکستان کو لوٹنے کے لیے نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، اپنی قومی خزانہ کو بچا لیں، چور آ رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا قومی ہیرو آ رہا ہے، قومی لیڈر آ رہا ہے۔ لیکن یہ بات سننے میں اچھی نہیں لگ رہی۔ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ یہ پاکستان سے 4 سال یہ پاکستان سے مفرور رہے ہیں، عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں،
یہ مجرم انسان ہے۔ ایک اور خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ 16 تاریخ کو مریم نواز صاحبہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جی سی میں جا کر اپنا نوجوانوں کے ساتھ سپیچ کریں گے، نوجوانوں کو اپنی مطلب کہ پارٹی کے لیے کمپین کریں گے۔ اور نوجوانوں کا اور سٹوڈنٹس کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مریم نواز کو لیڈر ہی نہیں مانتے۔ ان کی ایسی کون سی لیڈرشپ ہے جو انہوں نے ہمارے لیے کی؟ یہ وہ عورت ہے جو دوسروں کی بیویوں پر کیچڑ اچھالتی ہے اور کہتی ہے کہ میں خود کو کہتی ہے کہ میں قوم کی بیٹی ہوں۔ ان کی پارٹی گھٹیا ترین پارٹی ہے۔ یہ لوگوں کی ذاتیات پر جا کر بات کرتی ہے۔ سیاست میں جتنے بھی پارٹی رہنما ہیں، جتنے بھی لیڈران ہیں، ان کی سیاست جو ان کے خلاف ہیں ان کی ذاتیات پر جا کر بات کرتی ہیں۔ اگر ان کو لگے یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، یہ لوگ گلو بٹ کے نام سے یہ تو پہلے ہی مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے گلو بٹ والا کیا کیس ہے۔ اور عمران خان کے حوالے سے خبر موصول ہو رہی ہیں کہ بہت ہی خطرناک خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب کی جان کو بہت ہی شدید خطرہ ہے۔ لیکن عمران خان کا ایک ہی بیانیہ ہے اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں۔ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں اور اپنی بہنوں کو، اپنے فیملی کو، میں اپنے بیانیے سے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں کبھی بھی ان کے فرعونوں کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، بلکہ ان کے سر کاٹوں گا، ان کے سر کچلوں گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ خان ایک بہادر لیڈر ہے، خان شیر دل لیڈر ہے۔ وہ پاکستان کے لیے، اپنی قوم کے لیے وہ ان لوگوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ ان لوگوں کے ظلم برداشت کر رہا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کرنے والے کون تھے اور کس کی بنا پر وہ ہوا۔ انہوں نے ایک سازش کے طور پر عمران خان کے سر ڈال دیا کہ عمران خان نے اپنے لیڈروں کو، جو ان کے مطلب کہ پارٹی کے لیڈرز تھے، ان کو یہ کہا تھا کہ جیسے ہی میں گرفتار ہو جاؤں آپ لوگوں نے دنگا فساد کر دینا ہے۔ لیکن وہ جتنے بھی ان کے لیڈرز، جو ان کے وفادار لیڈرز ہیں، جو ان کے پارٹی کے، جو ان کے ساتھ ان کے کام کر رہے ہیں، انہوں نے قرآن پاک پہ حلف اٹھا کر کہا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر ان کے ویڈیو پیغام بھی دیکھے ہیں، وہ کس طریقے سے وہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی، آج تک عمران خان نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ آپ لوگ یہ اپنے اداروں کے خلاف اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں، بلکہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ کریں جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو، ہماری عوام کو نقصان ہو، جس سے ہمارا نقصان ہو۔ یہ تو ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا باقی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جیسے پاکستان آتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں، یا وہ جلسہ کریں گے، بھرپور کمپین کرتے ہیں یا نہیں، یہ تو اب دیکھنا باقی ہے کہ ہماری یہ جو عدالتیں اور ادارے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہیں یا بند ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، دیکھتے رہیے گا سمری آف پولیٹکس۔